خبر کے پیچھے چھپی حقیقت کیا ہے؟ اس دور میں ہر ہیڈ لائن سچ نہیں ہوتی، ہر خبر مکمل نہیں ہوتی اور ہر دکھائی جانے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ صحافی خبر بناتا ہے یا خبر کے پیچھے بھاگتا ہے؟ صحافت کو کام ہی ایسا، یہ تو پروفیشن ہی ایسا، اگر اس میں آپ کی لگن نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا جو ہے نا پیشن وہ آپ کا پروفیشن بن جائے پھر کام کا مزہ ہوتا ہے۔ ایز اے میری جیسی انگلش پاکستان اور انڈیا میں کوئی نہیں لکھتا، لیکن اب ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ یار صاحب نے انگلش لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان میں جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے نا وہ بہت کم ہوئی ہے۔ ایک پیج لکھنے کے لیے آپ کو کم از کم 200 پیجز پڑھنے پڑتے ہیں۔ اپریسیشن بہت زیادہ کم ہے، جبکہ کرٹیسائز بہت کیا جاتا ہے لوگوں کو۔ لوکل جرنلزم، اس پہ لوگ تنقید بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں کہ جو لوکل صحافی ہیں جی ایسے ہیں، بلیک میلر ہیں، اس طرح لفافہ صحافی ہیں، ایسے ہیں کہ جرنلزم از ٹو پرنٹ سم تھنگ وچ سم ون ڈزنٹ وانٹ پرنٹڈ۔ ڈپٹی کمشنر ہے یا ڈی پی او ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جیسے ڈی سی نے ہاسپٹل وزٹ کر لیا جس نے کچھ سے کام کر لیا، یا ڈی پی او صاحب نے کوئی کھلی کچہری لگا لی، تو یہ ان کا کام ہے۔ دے آر سپوز ٹو ڈو دس۔ اصل خبر وہ ہوتی ہے جو آپ خود انویسٹیگیٹ کریں۔ فیک نیوز ہے وہ بڑی چیپ ہوتی ہے اور جو ریئل نیوز ہے وہ بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج کل صحافت سچ دکھا رہی ہے یا ایک دوڑ بن گئی ہے؟ ویوز آپ کو تبھی ملیں گے کہ جب آپ وہ چیز دکھائیں گے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری جو آڈینس ہے یا ویورز ہیں وہ وہی کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، کون پہلے ہیڈ لائن دے گا، کون پہلے بریکنگ نیوز دے گا، کیا خبر فیکٹس پہ بنتی ہے یا کوئی اسپیسیفک ڈائریکشنز دی جاتی ہیں؟ جب آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں جب وہی خود ہی اس دوڑ کے پیچھے لڑ پڑیں گے تو ان کی جو آڈینس جو کام کرنے والے ان کو تو پریشر آنا ہی آنا ہے کہ آپ کو تھریٹس بھی ملتی ہیں۔ ایک دفعہ تو مجھ پہ قتل کا فتویٰ لگ گیا تھا کہ یہ واجب القتل ہے جی، جو میرے خلاف پورے چکوال میں پروٹیسٹ بھی ہوئے۔ جرنلسٹ پولیٹیشینز کی خوشامد کرتے ہیں، تو یہی ان کی جو سروائیول ہے نا، سروائیول موڈا سروائیول ہے وہ ہے یہی، وہ اسی پہ وہ سروائیو کرتے ہیں۔ سال میں اگر کچھ سیاست کسی نے صحیح کی ہے وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ کیا کبھی ایسا وقت آیا کہ کوئی خبر آپ کے لیے خطرہ بن گئی ہو؟ وہ خطرے کو میں نے کبھی اپنے اعصاب پہ سوار نہیں کیا۔ فیلڈ میں رہنا ہے، صحافت کرنی ہے تو یہ پھر خطرے آپ کو آتے رہیں گے۔ کیا اے آئی ریپلیس کر دے گا ایک جرنلسٹ کو یا ہیومن ججمنٹ باقی رہے گی؟ میرا نہیں خیال کہ اے آئی جو ہے وہ ہیلپ فل تو کافی ہوگا لیکن ریپلیس نہیں کر سکتا۔ ہماری چکوال میں اب کئی لوگ ہیں وہ کالم لکھتے ہوتے ہیں جو 2-3 فقرے نہیں لکھ سکتے تھے، اب میں دیکھتا ہوں آج تو بڑے بڑے کالم لکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الماس بابر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیامی سحر کی خصوصی سیریز ہم قدم۔ ناظرین، پیامی سحر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں صرف باتیں نہیں ہوتی بلکہ سوچوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، سوال اٹھائے جاتے ہیں اور حقیقتوں سے پردے اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ آج کا یہ خصوصی سیشن دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پروگرام نہیں، یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو صحافت کے بدلتے ہوئے چہرے کو سامنے لاتی ہے۔ آج صرف ایک پروگرام نہیں، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں دکھائے گا کہ خبر کیا ہے، خبر کے پیچھے چھپی حقیقت کیا ہے، اور اس دور میں ہر ہیڈ لائن سچ نہیں ہوتی، ہر خبر مکمل نہیں ہوتی اور ہر دکھائی جانے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ایک انتہائی ٹیلنٹڈ، باخبر اور فیلڈ کا گہرا تجربہ رکھنے والے، انتہائی معروف اور ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے صحافت کو قریب سے نہ صرف دیکھا بلکہ اس کی بدلتی ہوئی شکل کو سمجھا، اور آج کی گفتگو میں ان سے ہم یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحافی خبر بناتا ہے یا خبر کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان سے وابستہ سینئر جرنلسٹ رپورٹر نبیل انور ڈھکو صاحب۔ نبیل صاحب، آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ نبیل صاحب، آپ کا یہاں اسٹوڈیو میں ہونا ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے۔ سو تھینک سر، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، بڑا اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، تو آئی ایم ویری گلیڈ ٹو بی اے پارٹ آف یور سیشن۔ سر، سب سے پہلے ہم آپ کے ذاتی اور پیشہ ورانہ سفر کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اس سفر کا آغاز کیسے کیا اور کب کیا؟
اچھا یہ میں آپ کو تھوڑا بریف سا بتاؤں کہ میرا گاؤں ہے ڈیکو، تو وہاں زمیندار فیملی سے تعلق ہے. تو میں 8ویں تک تو بڑا برائٹ اسٹوڈنٹ تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر گاؤں میں جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے پیچھے بچے بھی وہی فالو کرتے ہیں. تو ہمارے گاؤں میں لوگوں نے گاؤں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ یہاں پہ شکار کا ماحول، لوگوں نے کتے رکھے ہوئے، تو اس طرح مجھے بھی وہی شوق پیدا ہو گیا. اور میں نے پھر جناب مشکل سے میں نے میٹرک کلیئر کیا. پھر میں جب فرسٹ ایئر میں آیا تو پھر میرا دوبارہ اسٹڈی کی طرف رجحان ہوا، تو میں نے پھر پڑھا. تو میں نے پھر بی اے میں بڑا لائک اسٹوڈنٹ تھا. تو مجھے ایک صحافت کی طرف اس طرح دلچسپی پیدا ہوئی کہ ایک تو میں نے جب آنکھ کھولی گھر میں اخبار دیکھا. ابو اور میرے تایا جان جو وہ بہت اخبار پڑھتے تھے، ریگولر پڑھتے تھے. تو پھر جب کالج میں نے اپنے جو ٹیچر، اب ہم ایم اے انگلش میں تھے پارٹ 1 میں، تو میں نے میرے ٹیچر ہیں صدا حسین صاحب، ان سے میں نے پوچھا کہ سر ہم اپنی انگلش کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے ڈان ریگولر پڑھنا ہے، اور ڈان میں آپ ایاز امیر کا کالم آپ نے مس نہیں کرنا، ہر جمعے کو وہ پبلش ہوتا ہے. مطلب سر آپ یہ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کا بھی بتا رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو رہا. ہاں اور ٹیچرز ڈیفینیٹلی بالکل. وہ میں نے ڈان پڑھنا شروع کر دیا. تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ میرا جو فرسٹ لو ہے نا وہ ڈان ہے. تو اتنا مجھے ایک عشق تھا ڈان سے. تو وہ اپنے دیکھے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں اخبار تو میں ریگولر لیتا تھا، تو کئی دفعہ میرے پاس اتنی پاکٹ منی نہیں ہوتی تھی کہ میں اخبار خرید سکوں. پھر میں جناب گھر سے کبھی گندم کا جو بیگ اٹھا لاتا تھا، وہ منڈی میں بیچ کے میں اخبار کے پیسے کلیئر کر دیتا تھا. سر ارلی ایج سے آپ نے ڈان پڑھنا شروع کر جی دیا ہاں، تھا؟ ڈان میں نے اسٹارٹ کیا. اور میری زندگی کا جو سب سے جو یادگار دن تھا وہ تھا 23 اپریل 2007. وہ یہ تھا کہ اس وقت مشرف کی ڈیل ہو رہی تھی بے نظیر بھٹو سے. بے نظیر بھٹو وہ ایگزائل میں تھے. تو اس وقت کیونکہ میں ایاز امیر کو بہت پڑھتا تھا، تو ڈان ریگولر پڑھتا تھا، تو ایاز امیر صاحب اس وقت کالم لکھ رہے تھے. اس وقت یہ جو ڈیل ہو رہی ہے اس پہ بہت کریٹیکل کالم لکھ رہے تھے. ایک انہوں نے کالم لکھا تھا دا مدر آف آل ڈیلز. تو اس کالم کے ریسپانس میں ڈان میں کافی لیٹرز پبلش ہوئے جن لوگوں نے ان پہ ایاز صاحب پہ تنقید کی کہ ایسا لگتا ہے کہ ایاز صاحب کا کوئی ذاتی بیاس ہے مشرف کے ساتھ، اور اس لیے وہ بات کالم یہ وہ کریٹیکل لکھ رہے ہیں. تو میں نے ان لیٹرز کے جواب میں ایک لیٹر لکھا زندگی میں پہلی دفعہ. اور مجھے یاد ہے کہ مجھے کمپیوٹر اس وقت نئے آئے ہوئے تھے، اور میرے پاس گھر میں تو کمپیوٹر تھا نہیں. یہاں پہ ایک انٹرنیٹ کیفے تھا چنوال میں، جی جی. وہاں بیٹھ کے میں نے ٹائپنگ سٹارٹ کی. پورا میں نے فرسٹ میرا ایکسپیرینس تھا کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کرنا. تو وہ میں نے 5-6 گھنٹے لگا کے میں نے کوئی 400-500 ورڈز کا لیٹر لکھا. تو وہ میں نے بھیج دیا. اب مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ پبلش ہو رہا ہے، کیونکہ ڈان کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہائی تھا. اس میں جو لیٹر پبلش ہوتے تھے ان کا اسٹینڈرڈ بھی بڑا ہائی لیول ہوتا تھا. تو وہ دوسرے دن میں نے اخبار دیکھا، لیٹر نہیں تھا. تو مجھے یقین ہوگا کہ یہ میرا لیٹر شاید نہیں کریں گے. لیکن اگلے دن جب میں نے دیکھا تو وہ میرا لیٹر پبلش ہوا تھا اخبار میں. یہ وہ مجھے اتنی زیادہ خوشی پھر مجھے صاف تھی کہ آج میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی وہ اس دن تو خوشی ہوئی تھی مجھے. اتنی آپ کو موٹیویشن ملی اس اپنے. اچھا، اس موٹیویشن کو پھر اب بڑھایا. وہ میں نے بتایا اپنے جو میرے ٹیچر تھے سجاد حسین صاحب، جی جی. جنہوں نے مجھے انگلش لکھنا سکھائی ہے. تو ان کو جب میں نے بتایا کہ سر یہ میرا لیٹر پبلش ہوا ہے، تو ہم جو سجاد صاحب کے پاس ہم پڑھتے تھے، تو اس دن انہوں نے پوری کلاس میں، ان کی کلاس میں ہم مطلب 20 اسٹوڈنٹ تھے، 16 لڑکیاں تھیں ہمارے ساتھ اور ہم 4 لڑکے تھے. تو اس دن سجاد صاحب نے وہ پوری جو پونے گھنٹے کی کلاس تھی انہوں نے پڑھایا نہیں تھا. انہوں نے میری اپریشیٹ کیا اور لوگوں کو سب باقی اسٹوڈنٹس کو انہوں نے انکریج کیا کہ اس طرح آپ کریٹیو رائٹنگ اپنی بہتر بنا سکتے ہیں. تو وہ میرے لیے بہت زیادہ، وہ سر نے جو اپریشیٹ کی اس وقت، تو وہ مجھے اور زیادہ ایک ارج پیدا ہوئی کہ میں لکھوں. تو وہ آپ کو اتنا انیشیٹو ملا، اور وہ ڈان میں ایک لیٹر آپ کا پبلش ہونا جس میں آپ نے خود سے ایک ایفرٹ کی ہوئی، بہت بڑی بات ہے. جی ہاں، وہ میں نے ابھی میں اس کے بعد میں نے لیٹر بہت لکھے ڈان میں، اور میں نے باقی اخباروں میں بھی لکھنے شروع کیے. جو میرا لیٹر ڈان میں پبلش نہیں ہوتا تھا وہ میں دوسرے اخبارات کو بھیج دیتا تھا. میں نے پھر دی نیوز میں بھی لکھے، اس میں ڈیلی ٹائمز میں لکھے، دی نیشن میں لکھے، ہیرلڈ میگزین آتا تھا، بہت اچھا میگزین تھا، اس میں لکھے. تو میں نے سارے لیٹر اپنی میں نے ڈائریز میں لگائے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے میں پڑھ گیا تھا، تو اس وقت پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے، تو انہوں نے ایک نیا سسٹم جو ٹریفک کا انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. یہ جو ٹریفک وارڈن آج کل سسٹم آئے ہوئے، جی جی. تو یہ اس وقت انٹروڈیوس ہوا تھا. تو اس میں میری ریکروٹمنٹ ہو گئی. اچھا، ہونا تو میں نے نہیں تھا، لیکن میرے تایا جان تھے، ان کا تھا کہ یہ سرکاری جو نوکری ہے یہ بڑی اچھی ہوتی ہے. اچھا، وہاں پہ لکلی میری پوسٹنگ ہو گئی مری. اب مری ایسا شہر تھا جہاں پہ ٹریفک وارڈن تو تھے لیکن ٹریفک نہیں تھی، سنسان. مری میں وہ سیزنل ہوتا ہے وہاں پہ،
جب برفباری ہوتی ہے یا گرمیوں میں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو بھائی وہ مری وہ ویران ہی رہتا ہے. تو وہاں پہ میری پوسٹنگ تھی تو وہاں پہ اتنی ڈیوٹی تو ہوتی نہیں تھی. رات کو میں پھر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے لیٹرز لکھتا رہتا تھا جو بھی ڈفرینٹ ایشوز ہوتے تھے. اس پر یہ ہوتا تھا کہ ڈان کا جو ایک پورا کوارٹر پیج تھا نا وہ لیٹرز پہ ہوتا تھا, لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر, اور جو ٹاپ کا لیٹر ہوتا تھا وہ پورے ایک آرٹیکل جتنا ہوتا تھا, اور جو باٹم میں ہوتا تھا وہ بھی پورے ایک آرٹیکل جتنا ہوتا تھا, مطلب 700-800 ورڈز کے وہ لیٹر ہوتے تھے. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ٹاپ والا لیٹر بھی میرا پبلش ہوا اور باٹم والا بھی میرا پبلش ہوا. فرق صرف آپ کس چیز پہ لکھتے تھے؟ جو ایشوز اس وقت معاشرے میں چل رہے ہوتے تھے اس پہ لکھتے تھے, یا رینڈم لکھتے تھے, یا جو آرٹیکلس پبلش ہوئے ہوئے ہوتے تھے, یا جو کوئی نیوز چل رہی ہوتی تھی اس کو آنسر کر رہے ہوتے میں تھے؟ اوور آل لکھتا تھا جو بھی مجھے ٹاپک ذہن میں آ جاتا تھا میں اس پہ لکھتا تھا. اسپیشلی جو لوگوں کے آرٹیکل پبلش ہوتے تھے ان کے رسپانس میں بھی میں لکھتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے 2 آئی ڈیز بنائی ہوئی تھی اپنی ای میل پہ. ایک اپنی بنائی ہوئی تھی ٹریفر وارڈن, سمپلی وہ انانیمس تھی, اور ایک اپنے نام کے ساتھ نبیل انور ڈھکو کے نام کے ساتھ. اور میں نے ڈھکو اپنے نام کے ساتھ تب لکھا کیونکہ میرا گاؤں ہے تاکہ لوگ جانے کہ ڈھکو بھی کوئی گاؤں ہے, اور وہ سب پبلش ہوتے تھے. ہاں تو وہ دونوں بھی کئی دفعہ ایسے وہ میرے لیٹر سے پبلش ہوتے تھے. تو پھر ایٹ دن میں نے ویسے ہی ڈان کے آفس میں کال کی, جی جی, کیونکہ میرا ایک خواب تھا کہ میں ڈان میں جاؤں, ڈان کا حصہ بنوں. ڈان آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صحافت کی جو پیک ہے وہ ڈان ہے. تو لیکن مجھے یہ بھی تھا کہ ڈان تک جانا بڑا مشکل کام ہے. تو ایک دن میں نے ویسے ہی ڈان کے آفس میں کال کی, اور میں نے وہ آگے سے انہوں نے آپریٹر نے کال اٹھائی. میں نے کہا جی میں نے ایک چکوال کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھنا چاہتا ہوں اخبار میں. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ شام کو فون کیجیے گا, شام کو ایڈیٹر صاحب آئیں گے تو آپ شام کو آپ کال کی آپ کی بیان ان سے بات کرا دوں. تو شام کو میں نے کال کی تو انہوں نے میری بات کرائی. فرمان علی صاحب تھے اس وقت نیوز ایڈیٹر سے ڈان کے اسلام آباد. تو میں نے انہیں اپنا تعارف کرایا. انہوں نے کہا یار وہ جو آپ لیٹر لکھتے ہو ڈان میں. میں کہا جی وہی ہوں. ہم تو آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں, تو آپ کو میرے پاس نمبر نہیں تھا, تو آپ آئیں آفس آئیں چکر لگائیں. تو انہوں نے مجھے اپنے آفس بلایا, انہوں نے میرا انٹرویو کیا. میں اپنے ساتھ وہ ڈائری ساری اٹھا کے لے گیا تھا. کال آپ نے مری سے کی انہیں؟ نہیں میں نے پنڈی سے اس وقت میں پنڈی سے. وہ میں فرمان صاحب سے ملا, انہوں نے میرا انٹرویو کیا. انہیں مجھ سے پوچھے کہ فلاں اخبار ہے اس کے ایڈیٹر کون ہے, کالم کون سے کالمسٹ اچھے ہیں. تو مجھے سب کا پتہ تھا, میں سب کو ادھر پڑھتا تھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کتنی پے ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ میری اتنی پے ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اگر آپ کو اتنی پے دیں اور چکوال میں آپ ڈان کے کارسپونڈنٹ لگ جائیں. تو میرے لیے یہ بڑی حیرت کن بات کی کہ اتنی. میں نے کہا اگر مجھے آدھی بھی اس سے دیں تو مجھے تو وہ بھی کافی ہے, کیونکہ یہاں پہ تو ایکسپینسز بڑے ہیں آپ کے. یہ تو آپ کے لیے وہ بات تھی جیسے ڈریمز کمز ٹرو والی بات. تو ایسے ہی دیکھنا وہ ہوتا ہے نا, وہ آپ نے تو خود وہ ناول پڑھا ہوا ہے الکیمسٹ, تو آپ نے اس کی بڑی تعریف بھی ایک دفعہ کی تھی. تو اس میں وہ پولو کویلو لکھتے ہیں کہ وین یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ the whole universe conspires in helping you to achieve it. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہی ہوا میرے ساتھ بھی. تو وہ انہوں نے مجھے ڈان کے کارسپونڈنٹ لگا دیا. میں جناب نوکری چھوڑ کے آ گیا, اور زندگی میں انہوں نے میرے ساتھ ایک سٹوری بھی اسائن کی تھی. فرمان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ چکوال کا ایک گاؤں ہے چک مصری. میں نے فرسٹ ٹائم نام سنا تھا چک مصری, کیونکہ میں اتنا زیادہ ایریا کو نہیں دیکھا ہوا تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ چک مصری گاؤں ہے, کہ وہاں پہ کوئی 4 یا 5 بچے ہیں ایک فیملی کے, وہ سارے معذور ہیں پیدائشی, ان پہ آپ سٹوری کرو جا کے. اچھا میرے پاس کیمرہ بھی نہیں تھا اس وقت, موبائل بھی کیمرے والے نہیں تھے. میرا ایک دوست تھا, اس کے بھائی نے اس کا موبائل بھیجا ہوا تھا دبئی سے, وہ سونی ایرکسن موبائل تھا اس وقت. اس کا میں ساتھ لے کے گیا, موٹر سائیکل پہ گئے چک مصری. وہاں جا کے ہم ان سے ملے. اس فیملی میں میں نے سٹوری کی ان کے بچوں پہ. وہ سٹوری ڈان میں پبلش ہوئی. تو صبح سٹوری چھپی تو 2-3 گھنٹے بعد ان کو مجھے کال آئی ایس ایچ او کی, جو تھانہ صدر میں ایس ایچ او تھے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کا نمبر چاہیے تھا, تو میں آپ کا نمبر مانگ رہے ہیں ایاز امیر صاحب. ایاز امیر اس وقت ایم این اے تھے. میرا تو اتنا ان کے ساتھ بھی کوئی انٹریکشن نہیں تھا. اچھا تھوڑی دیر بعد مجھے ایاز صاحب کی کال آئی. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ نے آج کو لکھا ہے ڈان میں. تو وہ سی ایم صاحب نے نوٹس لے لیا. سر شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, تو انہوں نے نوٹس لے لیا ہے, تو ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو سی ایم آفس سے کال آئے گی. تو تھوڑی دیر بعد مجھے کال آ گئی سی ایم آفس سے. انہوں نے مجھے ایڈریس مانگا اس فیملی کا. میں نے انہیں ایڈریس دیا, اور سی ایم صاحب نے اس وقت جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل جو یونیورسٹی ہے اس کو انہوں نے ایک میڈیکل بورڈ بنوایا. میڈیکل بورڈ بنا, ان بچوں کو وہ یہاں سے گاڑی پہ لے کے گئے. تو میڈیکل بورڈ نے انہیں چیک کیا کہ وہ کیونکہ ہیریڈیٹری تھا, وہ پیدائشی تھا, ان کو پولیو تھا میرے خیال, تو وہ علاج تو ان کا نہیں ہو سکتا تھا. تو سی ایم نے اس وقت میرے خیال اس وقت 7 لاکھ 8 لاکھ روپے انہیں فنانشیل گرانٹ دیے تھے.
یہ میری پہلی سکسیس تھی، پہلی جن کے اسٹوری بارے میں آپ نے سٹوری لکھی ان کو وہ ان کے لیے گرانٹ ملی. ان کو It's a big سات یاد نہیں achievement. 7 لاکھ تھا یا 8 لاکھ تھا، ان کو انہوں نے And گرانٹ all دی. the credit obviously goes to you. تو یہ پہلے وہ پھر ایک اور این جی او تھی اس نے کراچی کی، اس نے بھی اس کا نوٹس لے لیا تھا. اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں چکوال میں مجھے پوری صحافی کے کسی کو میں جانتا نہیں تھا، اور نہ مجھے پتہ تھا کہ یہاں چکوال میں نے رہ کر صحافت کرنی ہے تو میں کیسے کروں گا، کیسے یہاں کس کے ساتھ بیٹھوں گا. تو میں نے سجاد صاحب جو میرے ٹیچر تھے، میں نے ان سے پوچھا، ان سے مشورہ دیا کہ سر میں یہاں مجھے بتائیں کہ میں کس صحافی کے ساتھ جاؤں، کو پرانا ہو جو لوکل ایریا کو سمجھتا ہو. تو سجاد صاحب نے مجھے کہا کہ ایک ہی چکوال میں صحافی ہیں جو صحیح کام کرتے ہیں، وہ ہیں یونس امان صاحب، تو ان کو آپ جا کے مل. تو میں نے یونس صاحب کو کال کی، ان کے میں دفتر گیا، تو ان کو میں نے بتایا کہ میں اس طرح میری ڈان میں اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، تو میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں. تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا، کہا بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو اپنے لیٹر کو دکھائے، اپنے جو پبلش ہوئے تھے اپنی ڈائریز دکھائیں گے، وہ بڑے امپریس ہوئے. تو میں نے پھر وہی ہمارا دفتر ہے، آج بھی وہی دفتر ہے. یونس صاحب تب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، خبر کیسے بنانی ہے، کس طرح جو ہے ہم نے کسی دفتر میں جانا ہے تو کس طرح انفارمیشن لینی ہے. تو یہ میں نے یونس صاحب سے بہت کچھ سیکھا جہاں پہ. تو یہ سفر آیا سر. تو اس وقت سے میں پھر اب تک ہے وہ صحافت کر رہا ہوں. بہت آپ کا امپریسو ایک جرنی ہے، اور بہت آپ نے ہارڈ ورک کیا ہے ماشاء اللہ. اور میرے خیال میں بلکہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو آپ کے اس سفر کے بارے میں پہلی دفعہ آگاہی ملے گی. تو یہی ہوتا ہے کہ بندے کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے، بندہ کوئی اس میں کمٹمنٹ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، جی ایسے وہ ہی بندہ ہے. پھر وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے، وہ بندہ کرتا ہے. اور صحافت کو کام ہی ایسا، یہ تو پروفیشن ہی ایسا، اگر اس میں آپ کی لگن نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے، تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ کا جو ہے نا پیشن وہ آپ کا پروفیشن بن جائے، ایسا ہی ہے. پھر کام کا مزہ ہوتا ہے. اور بہت خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت جن کا خوش نصیب لوگ پیشن ایسے ہوتے ہیں، وہ ان کا پروفیشن کے طور بن پہ جائے. بھی اڈاپٹ کر تو لیں. پھر کام کا مزہ، تو آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے کام ایسے ہی کرتے ہے. ہوئے. نبیل صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ جرنلسٹ کون ہے؟ کن کو پڑھنا آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور سننا کن کو پسند کرتے ہیں؟ اچھا جی، میں حالانکہ میری آج امیر صاحب سے کوئی ملاقات اتنی زیادہ نہیں ہے، کوئی ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوئی ہوگی پچھلے جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے. تو ایز امیر جیسی انگلش پاکستان اور انڈیا میں کوئی نہیں لکھتا. لیکن اب ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ یار صاحب نے انگلش لکھنا چھوڑ دیا ہے، ان جیسی انگلش کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب ان کا آرٹیکل پڑھتا تھا تو ہم اس وقت ایم اے انگلش میں تھے، جب تو ہم آرٹیکل میں ان کے پڑھتا تھا، تو ایک آرٹیکل میں سے 200 کوئی 250 ورڈ ایسے ہوتے تھے جو ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ان کا مطلب نہیں پتہ تھا. اور پھر ان کے جو فریزز وہ بڑے لٹریری ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہو سر، تو گوگل شوگل نہیں تھا، موبائل ہمارے پاس نہیں تھے. جی جی میں ڈکشنری لینے گیا، مجھے اپنے ٹیچر سدا صاحب نے بتایا کہ 800 ڈکشنری آپ لیں. جی جی 800 ڈکشنری چکوال سے مجھے نہیں ملی. میں اسپیشل پنڈی گیا وہ ڈکشنری لینے، آج بھی میرے گھر میں پڑی ہوئی. وہ پھر میں ایاز صاحب کو وہ جو کالم سے مشکل ورڈز آتے تھے ان کے میں مینٹس دیکھتا تھا ڈکشنری میں. تو ایاز صاحب بہت اچھا لکھتے تھے. پھر جو ہے کوس جی صاحب تھے، ادیشک کوس جی صاحب، اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ڈان میں لکھتے، وہ بہت کمال کا آرٹیکل لکھتے تھے. اور جو ہے میں خالد حسن صاحب سے بہت امپریس ہوں، بہت بڑے صحافی گزرے ہیں، پاکستان ٹائمز کی وہ رپورٹنگ کرتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پریس سیکرٹری بھی رہے، ان کی بکس بڑی اچھی ہیں، وہ بہت کمال کے لکھتے تھے. پھر خالد احمد صاحب، ابھی ان کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بہت بڑے صحافی تھے، بہت اچھے لکھتے تھے. تو اسی طرح آج کل ڈان میں فقیر سید اجاز الدین صاحب لکھتے ہیں، بہت کمال کا لکھتے ہیں. جاوید نقوی صاحب ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. زاہد حسین صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں. باقی جو ہے نا یہاں پہ ایک چیز میں یہاں کہوں گا کہ پاکستان میں جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے نا، جی جی وہ بہت کم ہوئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو اتنا کوئی ایسا صحافی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ایسا نہیں ہے جس کو آپ آئیڈیلائز کر سکیں. تو انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ اچھی صحافت ہوتی ہے. اور رابرٹ فسکو میں بہت پڑھتا تھا، وہ جیسا صحافی میں نے نہیں دیکھا، اتنا زبردست ان کا جو رائٹنگ سٹائل ہے. وہ بھی ان کی اب ڈیتھ ہو رہی ہے، لیکن ان کی بکس کافی ہیں اور ان کے آرٹیکل سارے آپ کو مل جاتے ہیں. وہ بڑے اچھے صحافی تھے. پھر آپ کو جو ویسٹرن میڈیا ان میں تو بہت کمال کے لوگ ہیں لکھنے والے، اب بھی بہت کمال کے لوگ لکھنے والے ہیں. اگر آپ نیو یارک ٹائمز پڑھیں یا گارڈین اخبار پڑھیں تو اس میں بہت کمال کی آرٹیکلز ہوتے ہیں، اچھے لوگ کام کرتے ہیں. آپ خود اتنا اچھا ماشاءاللہ لکھتے ہیں، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ صحافت میں آپ اپنا مینٹور کس کو سمجھتے ہیں یا اپنا استاد اگر کسی کو سمجھتے ہیں، تو آپ کسی پرسنالٹی کا نام لینا چاہیں گے؟ کہ کوئی ایسا اسپیسیفک بندہ نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے. میں کافی لوگوں سے امپریس ہوں، جس طرح جن کے ابھی نام بتائے ہیں. جی جی تو جب آپ کسی کو آپ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ پھر آپ
اس طرح وہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اسٹائل آپ جب کا اپنا ہونا چاہیے اور اپنی آئیڈینٹی جب بندہ بنا رہا ہوتا اپنی ہے تو بنانی چاہیے. اور میرے خیال میں جو سب سے ضروری چیز ہے لکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے. ایک پیج لکھنے کے لیے آپ کو کم از کم 200 پیجز پڑھنے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں وہ پڑھتے نہیں. آپ صحافیوں کو تو چھوڑیں, آج کل تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں, یا جو پڑھانے والے لوگ ہیں, ان کے گھر میں بھی آپ کو کتاب نہیں ملے گی, جن کا کام ہی ہے پڑھانا. تو صحافت بندہ تب تک اچھی نہیں کر سکتا جب تک آپ پڑھیں نہیں. آپ کی اس بات سے ہمارے ناظرین کو ایک یہ میسج بھی کنوے ہو رہا ہے کہ بک سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے, ایسے ہی پڑھنا چاہیے اور مسلسل ضرور پڑھنا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں نا جس گھر میں کتاب نہیں ہے وہ گھر ایک قبرستان ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو کتاب کا جو رشتہ ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. تو اس کے بغیر تو بندہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بندے کو پڑھنا چاہیے, نہیں چھوڑنا چاہیے. نبیل صاحب, آپ چکوال اور تلا گنگ جیسے علاقوں میں رپورٹنگ کرتے ہیں, تو وہاں کی صحافت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا, یہ جو ہے نا لوکل جرنلزم, اس پہ لوگ تنقید بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں کہ جو لوکل صحافی ہیں جی ایسے ہیں, بلیک میلر ہیں, جس طرح لفافہ صحافی ہیں ایسے ہیں. تو اس میں الباس میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافیوں کا قصور نہیں ہے. اس میں جو زیادہ قصور ہے وہ ہماری سوسائٹی کا ہے, اور پھر وہ انسٹیٹیوشن جن کے ساتھ وہ وابستہ ہیں. اب دیکھیں کہ بڑے بڑے ادارے جب اپنے ان کا جو ڈسٹرکٹ میں کارسپونڈنٹ ہے اس کے وہ پیسے نہیں دیں گے تو اس فیلڈ میں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں آ سکے گا. ایسے ہی ہے. تو جب وہ پیسے نہیں دیں گے تو پھر جو ویکیوم ہے وہ تو فل ہونا ہی ہونا ہے. وہ پھر برے لوگ آ جائیں گے, اس میں آ جائیں گے. تو وہ جب آئیں گے وہ تو اپنے سروائیول کے لیے کچھ تو کرنا ہی کرنا ہے. پھر یہ آپ کی سوسائٹی ہے جو ان کو اس طرح بنا دیتی ہے, جو بلیک میل ہو جاتے ہیں, کیونکہ سوسائٹی میں برے لوگ ہر جگہ آپ کے سرکاری دفاتر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار اچھا کہ خبر ہماری لگ جائے گی, اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو کچھ پیسے دے دیں. تو پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ کہ صحافت یہاں پہ ایسی ہے. تو صحافت ایسی ہونی جس طرح آپ کی سوسائٹی ہے, جو سوسائٹی پروڈیوس کرے گی وہی لوگ آئیں گے نا. جب اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن چھوٹے اپنے اضلاع میں اپنے جو نمائندوں کو پیسے نہیں دیں گے تو اس میں پڑھے لکھے لوگ اور عزت دار لوگ نہیں آئیے. اتنا ہمارے ہاں کرٹیسزم کیوں ہے, اپریسیشن کم کیوں ہے؟ بہت سے لوگ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, اپریسیشن بہت زیادہ کم ہے, جبکہ کرٹیسائز بہت کیا جاتا ہے لوگوں کو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں صحافت کا جو مطلب میں نا بیسک پرنسپل ہے, میرے خیال میں جارج آرول کا ایک کوٹ ہے کہ جرنلزم از ٹو پرنٹ سم تھنگ وچ سم ون ڈزنٹ وانٹ پرنٹڈ. تو یہ بیسک چیز ہونی چاہیے. اچھا, اگر ایک لیٹس سپوز کہ کوئی سرکاری افسر ہے, لیٹس سپوز ڈپٹی کمشنر ہے یا ڈی پی او ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں یا جیسے ڈی سی نے ہاسپٹل وزٹ کر لیا جس نے کچھ سے کام کر لیا, یا ڈی پی او صاحب نے کوئی کھلی کچہری لگا لی, تو یہ ان کا کام ہے. دے آر سپوز ٹو ڈو دس, دے آر پیڈ فار اٹ نا. ان کا تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اگر وہ کام نہیں کریں گے تو وہ خبر بنے گی. یہ کسی کو کہہ دینا کہ وہ بندہ اپنا کام ٹھیک کرے, اس کو آپ اپریشیٹ کریں, اس نے کام, اس کے لیے وہ تنخواہ لے رہا ہے نا, اس کی ڈیوٹی تو یہی ہے, اس نے یہی کام کرنا ہے. تو میرے خیال میں آج کل تو جو ہے صحافت ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کا کام ہی یہی رہ گیا. تو میرے خیال میں یہ صحافت نہیں ہے. صحافت ہوتی ہی وہ ہے کہ آپ وہ چیز شائع کریں جو آپ کے جو پاورفل لوگ ہیں وہ یہ چاہیں کہ یہ چیز شائع نہ ہو, تو یہ صحافت ہوتی ہے. چکوال اور چکوال کی سراؤنڈنگ سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ زیادہ تر کس طرح کی خبریں شائع ہوتی ہیں, یا آپ کو کس طرح کے نیوز ملتی ہیں, رپورٹنگ کس طرح کی آپ کو کرنے کی موقع ملتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں دو چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ڈیلی کوئی نہ کوئی اخرس ہوتی رہتی ہے, کوئی کرائم ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, تو وہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلانا ہو گئی. ایسے ہی ہے. اصل خبر وہ ہوتی ہے جو آپ خود انویسٹیگیٹ کریں, اور وہ جو رورل ایریاز میں آپ کی ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کا گراس روٹ لیول ہے, جہاں سے اصل زندگی کی اکائی جو شروع ہوتی ہے, اس پہ آپ خود کام کرنا پڑتا ہے. اور وہ بڑا ٹف جاب ہے, اس کے لیے آپ کو فیلڈ میں جانا پڑتا ہے. میں جاتا ہوں کئی دفعہ, تو میں ایسا پچھلے دنوں میں ادھر چوسا شاہ کی طرف گیا ہوا تھا, اور میں نے رات کو وہیں میں نے اسٹے کیا, میں نے ایک ایشو پہ لکھنا تھا. تو اس طرح کے اتنا لوگ اتنا پین لیتے نہیں ہیں, وہ فیلڈ میں جاتے نہیں. آج کل تو کام ایزی ہو گیا کہ آپ بیٹھیں موبائل میں آپ کو آ جاتی ہے, پریس ریلیز آ جائے گی, وہی آپ خبر بنا کے بھیج دیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ گھر بیٹھے بٹھائے جو خبر ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ فیک نیوز ہے وہ بڑی چیپ ہوتی ہے, اور جو ریئل نیوز ہے وہ بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ آپ خود سٹوریز آپ ڈھونڈتے ہیں کہ کیا ایشو ہے, اس پہ آپ کام کرنا پڑتا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ آج کل صحافت سچ دکھا رہی ہے یا ایک دوڑ بن گئی ہے؟ دیکھیے, اس میں کیونکہ آج کل جو دور ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا, اس سے لوگ بہت زیادہ انفلوئنس ہو چکے ہیں. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے,
اور ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں ویوز ملیں. پھر انہوں نے اپنے سوشل میڈیا سے انہوں نے اپنے جو پیج بنائے ہوئے ہیں، تو وہ یہی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ویوز ملے. تو ویوز کے چکر میں ویوز آپ کو تبھی ملیں گے کہ جب آپ وہ چیز دکھائیں گے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ ہماری جو آڈینس ہے یا ویورس ہیں، وہ وہی کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے. اتنا مینٹل لیول نہیں ہے ہمارے لوگوں کا کہ وہ اچھی وہ معیاری رپورٹنگ وہ دیکھیں. تو یہ پھر ایسا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے اور سوشل میڈیا، اس میں بہت سی چیزیں ایسی دکھائی رہی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافت کے لیے بھی نقصان دہ اور ہماری سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے. لوگ اس دور میں لگ پڑے ہیں. آپ نے ویوز کی بات کی تو اسی سے ایک اور بات ہم جوڑتے ہیں کہ آج کل سچائی کو چھوڑ کر لوگ ویوز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہیڈ لائن کے پیچھے بھاگتے ہیں، تھم نیل کے پیچھے بھاگتے ہیں. اصل خبر کیا ہے، خبر کی سچائی کیا ہے، اس کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. بس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس نیوز کے اتنے ویوز ہیں تو اسی کو کھولتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کو سنتے ہیں. تو ان چیزوں سے سچائی کہیں پیچھے دب کے نہیں رہ گئی ہے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اس وقت ایک کولیکٹیو ڈیڈ لائن کا سامنا ہے. پوری ہماری سوسائٹی جو ہے نا، وہ آپ اس کے مورل ویلیوز دیکھیں ہیں، جتنے آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جب یہ زوال آتا ہے تو کسی ایک ادارے پہ نہیں آتا، پوری سوسائٹی پہ آتا ہے. ایسے ہی تو ہمارا جو میڈیا ہے اس پہ بھی وہ اس میں کوئی ایگزامپٹ نہیں ہے، اس کو بھی ایسے ہی ڈیڈ لائن کا سامنا ہے. تو سچ یہاں پہ جو ہے وہ کل ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں کہ چکوال میں اتنی زیادہ آبادی ہے، 10-15 لاکھ میں آبادی ہے، اور یہاں پہ ٹوٹل 65 کاپیز آتی ہیں ڈان کی، مطلب 65 بندے ڈان پڑھتے ہیں. کتاب آپ کی لائبریریز دیکھیں، اگلے دن میں نے ایک لائبریری وزٹ کی اچو حسن شاہ کے کالج میں، وہ بالکل ویران پڑی ہوئی تھی. لوگ یہ آپ اقبال لائبریری دیکھیں، اس کی حالت دیکھیں، آپ کو رونا آئے گا. لوگ پڑھتے نہیں ہیں. تو جب یہ لوگ خود جو ہے وہ کتاب سے دور ہو جائیں گے، وہ اخبارات نہیں پڑھیں گے، تو وہ انہوں نے موبائل پہ دیکھتے ہیں، سکرال کرنے ہیں، تو اسی طرح ان کو ایسی چیزیں ملیں گی. تو وہ پھر وہی دیکھیں گے وہ جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ میڈیا وہ وہی دکھائے گا کہ جو وہ خود ان کا بک سکے. یہ کیونکہ بڑا ڈکلائن ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، کون پہلے ہیڈ لائن دے گا، کون پہلے بریکنگ نیوز دے گا، اور بس ایک دوڑ ہے کہ بس بریکنگ نیوز جو ہے وہ دینی ہے. اور کسی کو اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہمیں سرچ کرنا ہے، گراس روٹ سے چیزیں اٹھانی ہے، اور انویسٹیگیشن لیول پہ چیزیں اٹھانی ہے، اور خبر کی سچائی کو پرکھنا ہے. اگر ہم کچھ عرصہ پہلے اگر ہم ماضی میں جائیں تو کسی بھی نیوز کو بریکنگ نیوز بنانے سے پہلے باقاعدہ اس کے اوپر کام کیا جاتا تھا. اور جیسے آپ اپنی بات کر رہے ہیں کہ آپ فیلڈ میں جاتے ہیں اور مختلف دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں سٹے کرتے ہیں، اور گراس روٹ لیول پہ آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، نیوز کی سچائی پہ اس پہ کام کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہر بندہ اپنے پروفیشن کو پیشن کے ساتھ لے کے کام کرے تو کیا ہمارے معاشرے میں ایک بہت اچھا ایک امیج، ایک اچھا سدھار پیدا نہیں ہوگا؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایشو یہ ہے نا کہ جب جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جب آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں، جب وہی خود ہی اس دوڑ کے پیچھے لڑ پڑیں گے تو ان کی تو آگے تو جو کام کرنے والے ہیں ان کے تو پریشر آنا ہی آنا ہے کہ فلاں ٹی وی چینل پہ جہاں خبر چل گئی تو تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو، تم نے کیوں نہیں بھیجی. تو وہ پھر وہ بھی ایسے ہی اس طرح وہ بھی بھیج دیں گے. تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس اگر کوئی خبر آئی ہے تو پہلے آپ اس کو چیک کریں، پھر آپ اس کو کراس چیک کریں، فیکٹ چیک کریں، آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہو تب آپ اس کو چلائیں. لیکن یہ انفارچونیٹلی الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ کولیکٹیو ڈیڈ لائن کے سامنے ہے، تو جرنلزم بھی ہے، اس کی حالت بھی بہت بری ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن. اس کا ریٹنگ کی گرتا دوڑ. جا رہا ہے. ریٹنگ کی دوڑ ہے، یہی ہے بالکل. اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا خبر فیکٹس پہ بنتی ہے یا کوئی اسپیسیفک ڈائریکشنز دی جاتی ہیں؟ مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے اپنے ناظرین کے لیے کہ ہم تو ٹی وی پہ یا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نیوز، یا ہم نیوز پیپر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم کالمس کے ذریعے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کیونکہ اس پروفیشن سے وابستہ ہیں تو آپ زیادہ اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکیں گے. ہم آپ سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک نیوز جب آپ لوگوں تک پہنچتی ہے تو آپ لوگ اس کو ایز اٹ از پبلش کرتے ہیں، یا پھر اس کو ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے اور اس کو مولڈ کیا جاتا ہے کہ پبلکلی اس کو کیسے اناؤنس کیا جائے، اس کا
نوک پلک سنواری جاتی ہے، اس کو اپنی مرضی کی ڈائریکشن دی جاتی ہیں، کیا کرتے ہیں آپ لوگ نیوز کا؟ اچھا دیکھیں، میں کیونکہ ڈان کے ساتھ اتنے عرصے سے کام کروں، مجھے آج تک کوئی ڈائریکشن نہیں دی گئی کہ خبر آپ نے اس طرح اس اینگل سے کرنی ہے، اور نہ ڈان میں ایسا ہوتا ہے، اور نہ یہ چاہیے صرف ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ خبر ایسی ہو جو ڈان کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتی ہو، جو جرنلزم کے اصولوں پہ پورا اترتی ہو۔ تو وہ مجھے اب پہلے تو میں نے شروع کے جب سال تھے تو کئی میری خبریں ایسی ہوتی تھی کہ میں بیچتا تھا کہ وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے، نہیں لگاتے تھے، اور اس مجھے بتاتے کہ آپ کی خبر میں یہ اس میں فالٹ تھا، اس لیے ہم اس کو پبلش نہیں کریں۔ تو اس سے میں سیکھتا تھا کہ آئندہ نہ ہو کہ یہ پریکٹس جو ہے نا، وہ بیکن کہتا ہے کہ پریکٹس میک دا مین پرفیکٹ، تو پریکٹس سے آپ کو پھر پتہ چلتا ہے آپ کو کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے۔ مجھے تو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی، آج تک نہیں ملی، ایسا نہیں ہوا۔ ایک اور آپ سے سوال ہے کہ آپ کو تھریٹس بھی ملتی ہیں؟ جی، تھریٹس مجھے بہت کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوئے ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو مجھ پہ قتل کا فتویٰ لگ گیا تھا کہ یہ واجب القتل ہے جی، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، تو پھر جناب وہ جس ایشو سے وجہ سے مجھ پہ قتل کا فتویٰ لگا، پھر ہائی کورٹ نے اس بندے کو بری بھی کر دیا۔ تو وہ ٹائم ہے نا، ٹائم وڈ ویڈیکیٹ کہ آپ سچے تھے یا جھوٹے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ پھر کہ اس وقت کے قتل کا فتویٰ لگ گیا، اور میرے خلاف پورے چکوال میں پروٹیسٹ بھی ہوئے، صبح مساجد میں پروٹیسٹ ہوئے، دو لوگوں نے کیے۔ اور پھر مجھے ابھی ریسنٹلی 2-3 سال پہلے جہاں پہ ایک مذہبی تنظیم تھی، ان کے لیڈر نے مجھے دھمکیاں دیں، وہ ایشو بہت زیادہ وائرل ہوا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے میں نے کبھی یہ ڈسکلوز نہیں کیا، وہ جب مجھے تھریٹ ملے تو کافی زیادہ وہ ایشو وائرل ہوا، ہمارے جو سینئر صحافی ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ اور مجھے اس وقت ایک ادارے دی جو صحافیوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی مجھے کال آئی، انہوں نے کہا یہ آپ کی جان کا بڑا خطرہ ہے، تو آپ اپنا پاسپورٹ بھیجیں، جو کال اس ٹائم آپ جو ہے وہ سری لنکا بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ کسی اور ملک جانے تو وہ آپ نے بتائیں تو وہ تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو میں نے ریفیوز کر دیا کہ اگر میں چلا جاتا ہوں تو یہ تو لوگ کہیں گے کہ اس نے لکھی کسی وجہ سے کہ یہ باہر بڑھنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی ہے، تو یہ اس طرح چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے بہت کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جی۔ میجورٹی اسائلم سیک کرنے کے لیے کچھ ہاں، وہ ٹریکٹس یہی حربہ کرتے ہیں، استعمال ایسے کرتے ہی ہیں۔ ہے اب مجھ بالکل۔ کے جو قتل کا فتویٰ لگا تھا، میں اگر باہر جانا چاہتا تو آرام سے چلا جاتا، پھر ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے یہ واقع ہوا ہے تو چلا جاتا، اور بھی کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن چونکہ میرا جینا مرنا چکوال ہی ہے، میں نے تو چکوال اسلام آباد کے لیے چکوال نہیں چھوڑا، تو باقی کسی اور ملک کے لیے چکوال کو کیسے چھوڑنا ہے؟ ایسے ہی ہے، اور اپنے ملک سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی ہوتا، نہیں ہے، ایسے ہی اپنی آپ کی اپنی پلیس سے مٹی بڑھ آپ کے کی پہچان ہوتی ہے، آپ کی ایسے دھرتی ہی آپ ہے، کی اپنی پہچان مٹی ہوتی سے ہے۔ بڑھ کے کچھ نہیں جی۔ ہوتا۔ کیا آپ کے کبھی پولیٹیشین سے ذاتی رابطے رہے ہیں؟ نہیں، مجھے ساری میری عزت کرتے، لیکن آج تک کسی پولیٹیشین کے ساتھ میرا کوئی ایسا تعلق نہیں رہا، ذاتی تعلق نہیں رہا، اور نہ میں آج تک کسی پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کبھی، یہ مجھے یاد نہیں کہ میں کسی سے اسپیشل ملا ہوں، کسی کے گھر جا کے ویسے ملا ہوں یا اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیو یا کھانا کھایا ہو، تو نہیں، میں اپنے آپ کو ایک ڈسٹینس پہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری جو پولیٹیشینز ہیں وہ خراب ہیں، ہمارے بہت اچھے پولیٹیشینز ہیں چکوال میں، بڑے کریکٹر کے لوگ ہیں، لیکن پھر جب آپ کا تعلق ذاتی بن جاتا ہے نا، تو جن لوگوں کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، اگر ان کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق بن جائے تو وہ پھر آپ کے لیے وہ ایک پرابلم بن جاتا ہے کہ آپ کو کیسا لکھیں گے۔ اگر آپ لکھیں گے تو وہ کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے، رات کو ہمارے ساتھ بیٹھے اتنا تعلق ہے، تو وہ آپ اپنے پاؤں میں خود ہی بیڑی ڈال لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرا پولیٹیشین سے یا جو بیوروکریٹس چکوال میں ہیں، میرا کسی کے ساتھ میں نے کوئی ذاتی تعلق نہیں رکھا۔ ایک جرنلسٹ بہت زیادہ سوشل ہو جاتا ہے یا سائڈ پہ ہو جاتا ہے اپنی پبلک ڈیلنگ سے؟ اچھا، اگر آپ صحیح کام کریں نا تو میرے خیال میں آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے پولیٹیشین ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ بلکہ ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بتاتا ہوں کہ جہاں پہ مجھے ایک پولیس افیسر نے بتایا کہ وہ جب چکوال نئے آئے، انہیں بریف کیا گیا کہ یہ چکوال کے صحافی ہیں، تو وہ صحافیوں سے ایک تعارفی ملاقات کرتے ہوتے ہیں، تو میں نہیں جاتا ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کسی کو ملیں تو اپنا تعارف کرائیں، وہ آپ کی پہچان نہیں ہے، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ لوگوں کو آپ کو نا آپ کے کام کی وجہ سے جاننا چاہیے۔ اور رات کو مجھے کال آ گئی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئے نہیں، تو آپ کا صاحب بڑا پوچھ رہے تھے، تو میں کہا یار میں نے کہا کہ یار میرا ڈر نہیں تھا، میں ان کو بہانہ لگا دیا۔ میں دوسرے دن پھر مجھے ان کی کال آ گئی تو میں چلا گیا، تو انہوں نے مجھے بیٹھا تو کافی ان کی میں گپ شپ ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا یہ مجھے جب بریفنگ دی گئی ہے تو سارے نام لکھے ہوئے تھے، تو آپ کے نام کے اوپر انہوں نے ریڈ پنسل کا مارک لگایا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا یار یہ کون ہے؟ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ سر بندہ جو ہے یہ بہت اینٹی پولیس ہے، نیگیٹو بتا ہے۔ یہ کیسے نیگیٹو ہے یار؟ یہ پولیس کے خلاف بہت لکھتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تو بتایا کہ پولیس کے خلاف کیا لکھتا ہے، وہ ڈان میں لکھتا ہے تو کوئی جھوٹ تو نہیں لکھ سکتا۔ تو میں نے پھر وہ اسٹوریز دیکھی،
تو اینڈ سے ملا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صحیح کام کریں نا تو لوگ کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے. ایسا ہی لوگ آپ کو وہ پھر جو آپ کے پاورفل لوگ ہیں وہ آپ سے اوائڈ کرتے ہیں, اور آپ بھی ان کے ساتھ پھر نہیں بیٹھ سکتے آپ جن کے بارے میں آپ لکھ رہے ہو. لیکن پبلک کے لوگ جو ہے نا, عام عوام, وہ آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے بہت زیادہ. آپ عام بندے کی آپ کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے. تو میری سپورٹ یہی ہے, جو چکوال کے عام لوگ ہیں, جو میرے عام ریڈرز ہیں, جو مجھے پڑھتے ہیں, عزت دیتے ہیں, وہی میری سپورٹ ہے, وہی بیک بون ہے. اچھا نبیل صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ لوکل لیول پہ بہت اچھے اچھے صحافی موجود ہیں, تو جب بھی کوئی بیوروکریٹ یا کوئی سی ایم وغیرہ وزٹ کرتے ہیں لوکل لیول پہ, تو ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی جرنلسٹ ہوتے ہیں لوکل لیول پہ لکھنے والے, وہ ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے؟ اچھا, یہ جو ہے نا, یہ کوئی بڑا ریسنٹلی ٹرینڈ یہ انٹروڈیوس جی, کرایا گیا, پہلے ایسا نہیں تھا. ان کو کوریج نہیں کرنے دیا جاتا, ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں جیسے بتا رہا ہوں کہ پہلے ایسا بالکل نہیں تھا. میں نے یہاں پہ کئی دفعہ شہباز شریف صاحب آئے, نواز شریف صاحب آئے, عمران خان صاحب آئے, رضا پرویز اشرف صاحب آئے, تو ہم نے ان کی کوریج کی. ہمیں بالکل پاسز ایشو ہوتے تھے, ہم ان کی کوریج کرتے تھے. باقی اور یہاں پہ چیف منسٹر آتے رہے ہیں, بڑے منسٹر آتے رہے, تو وہ کوئی ایسی پابندی نہیں تھی. لیکن اب یہ جو ٹرینڈ ڈیولپ ہوا ہے, یہ صرف چکوال کی حد تک نہیں ہے, اسپیسیفک چکوال تک نہیں ہے, یہ پورے ملک میں اب ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے, تو اب ان کی اپنی میڈیا ٹیم ساتھ ہوتی ہے, اور وہ وہی دکھانا چاہتے ہیں جو ان کو پسند ہوتا ہے. اگر آپ کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ وہاں پہ جرنلسٹ چلا جائے اس ایونٹ میں, تو اس نے تو وہ کوئی خبر ایسی پولیٹیکل بل وہ لگوا دے گا, انہیں یہ ڈر ہوتا ہے, تو وہ پھر اپنی میڈیا ٹیم ساتھ رکھتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو یہاں پہ امریکہ کو ایران کے جو مذاکرات ہوئے ہیں اسلام آباد میں, پاکستان نے جو کروائے ہیں, وہاں پہ جو گلوبل میڈیا ہے, پورے دنیا سے وہ صحافی آئے ان وہاں پہ, ان کو بڑا اسپیشل پروٹوکول دیا گیا. جی, لیکن اور ان کے جو پاکستانی اپنے, میڈیا کو اب دیکھیں میں نے دیکھا کہ ہمارے جو ادارے تھے وہ رپورٹ کر رہے تھے, جو یار ٹائمز کا حوالہ دے رہے تھے, گارڈین کا حوالہ دے رہے تھے, کہ ایسے ہی وہ ہے, ٹاپ سے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے. کیونکہ پاکستانی میڈیا کو حالانکہ تو ہونا ہی الٹ چاہیے تھا, جی ہونا یہ چاہیے تھا کہ باہر کے جو اخبارات ہیں وہ پاکستان کے نیوز پیپر کا حوالہ دیتے ہیں, کہ پاکستان کے نیوز پیپر نے یا پاکستان کے کسی ٹی وی چینل نے یہ رپورٹ کیا کہ ٹاکس ایسے ہو رہی ہیں. تو یہ میرے خیال میں اپنی آوازوں کو دباتے ہیں, تو یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے. تو نبیل صاحب, یہ تو ایک اچھی پریکٹس ایگزیکٹلی نہیں ہے, اور اس طرح تو فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف جرنلزم کو سنپ کیا جا رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, سنپ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کو یہ نا, مطلب گورنمنٹ اب یہ سمجھتی ہے, یا اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو صحافی ہیں وہ ہماری جو ہے رانگ ڈوئنگز ان کو ایکسپوز کر دیں گے. مطلب ہوتا یہ ہے کہ پچھلے دنوں یہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ آئی تھیں چکوال میں, جی جی, تو میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا, وہ بہت زیادہ وائرل ہوا, کیونکہ میں اس ایونٹ پہ اتنا زیادہ کروڑوں روپے کے اخراجات ہوئے, اور یہاں پہ لوکل صحافیوں کی طرح وہ نہیں آنے دیتے. لیکن یہ جتنا زیادہ بڑا جو ہے نا ایکسٹرا ویڈڈ ایکسپینسز کرتے ہیں, ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں, آپ یہ آپ نے شور مچایا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, اکنامکلی پاکستان جو ہے بڑا ڈاؤن سائڈ پہ جا رہا ہے. دوسری طرف آپ کے یہ جو عیاشیاں, یہ جو فضول خرچے نہیں ختم ہوتے, تو اس وجہ سے وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے خلاف لکھ دیں گے. لیکن یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جرنلزم جو ہے وہ کنسیڈرڈ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ. اگر جو چوتھا ستون ہی وہ ٹھیک نہیں کام کرے گا تو اسٹیٹ نے پھر وہ ڈیموکریٹک تو رہنا نہیں ہے. ایسے رہی ہی, تو اور ویسے بھی نہیں ہے فریڈم آف اسپیچ تو ڈیموکریٹ. کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, رائٹ ہے, ایسا ہی ہے, وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے نا, فنڈامنٹل وہ رائٹ تو ہے, کوئی لے ہی نہیں ایسا ہی سکتا. ایسا ہی ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ کتنے لوگوں کو ہے وہ نوٹس ایشو ہو رہے ہیں, ٹویٹ کرنے پہ ہو رہے ہیں, یا فیس بک پوسٹ لگانے پہ ہو رہے ہیں. تو فریڈم جو ہے نا, فریڈم آف اسپیچ ہے, اس کو مزل کیا جا رہا ہے ملک میں. ایسا یہ ہی ہے. انفارچونیٹلی بہت برا ٹرینڈ ہے. تو اگر پالیٹکس پہ بات کی جائے تو آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین کون ہے؟ ملک کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کچھ سیاست کسی نے صحیح کی ہے وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. کیونکہ میں وہ سمجھتا ہوں, حالانکہ ان کی غلطیاں بھی بہت بڑی تھیں لیکن ان کی خوبیاں بھی بہت بڑی تھیں. انہوں نے, کیونکہ وہ آہستہ آہستہ وہ پھر ریٹ سسٹم ایک ہے, وہ اس کا ارتقائی عمل ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی جی. تو بھٹو صاحب جیسا بندہ پولیٹیشین پاکستان میں نہیں تھا. ان کے بہت بڑے کارنامے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ ایک پرسیپشن ہے کہ جرنلسٹ پولیٹیشینس کی خوشامد کرتے ہیں, اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیں یہ بات وہی ہو جاتی ہے نا, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بڑے بڑے جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ اپنی جو ان کے ڈسٹرکٹ میں کارسپونڈنٹس ہیں ان کو وہ پیسے نہیں دیں گے, تو یہاں پہ اچھے بندے, پڑھ لکھے بندے نہیں آئیں گے. وہی لوگ آئیں گے جو کاسا لیس ہوتے ہیں, وہی لوگ آئیں گے جو اپرچونسٹ ہوتے ہیں, تو وہ یہی کام کریں گے.
یا کسی پہ تنقید کریں گے بلا وجہ، یا کسی کی بلا وجہ تعریف کریں گے، خوش آمد کریں گے. تو یہی ان کی جو سروائیول ہے نا، سروائیول موڈ آف سروائیول ہے، وہ ہے یہی، وہ اسی پہ وہ سروائیو کرتے ہیں. تو یہ بڑا ڈیلیما ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو بڑے میڈیا کے ایجوکیشن ہیں، ادارے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس طرف دیکھیں، وہ رسپانسیبل بندے لگائیں، ایجوکیٹڈ بندے لگائیں جن کو صحافت کا پتہ ہو. تو اگر وہ ایسے بندے آ جائیں تو وہ پھر تو ایسا نہیں ہوگا. تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پورے کے ٹرینڈ بن گئے، ملکی لیول پہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اب ٹرمپ دیکھیں، ٹرمپ کے ارد گرد اتنے زیادہ سائیکو فینس ہیں، تو لوگوں کی ایک سائیکی بن گئی ہے کہ بڑے بندے کی جو پاورفل بندہ ہے اس کی ہم نے تعریف کرنی ہے، اس کی خوش آمد کرنی ہے. تو یہ اوور آل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، تو وہی ٹرکل ڈاؤن ہو کے افیکٹ کیا وہ نیچے بھی وہی حالانکہ آئے یہ گا. ٹرینڈ سیٹ نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، نہیں ڈیفینیٹلی ہونے ہونے چاہیے، چاہیے. لیکن اب تک جیسے میں نے پہلے کہا کہ کولیکٹیو ڈیڈ لائن ہے ہمارا، پوری سوسائٹی کا، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، تو ایسے ہی ہو رہا ہے. تو بڑے کم لوگ رہ گئے ہیں جو مطلب اس طرح کے چیزوں کے اگینسٹ ہیں، اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا نبیل صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا کبھی ایسا وقت آیا کہ کوئی خبر آپ کے لیے خطرہ بن گئی ہو اور آپ کو خود محسوس ہوا ہو کہ میں نے یہ نیوز بریک کر دی اور یہ میرے لیے خود ایک خطرہ بن گئی ہے؟ یہ ایسا کئی دفعہ ہوئے ہیں، ایک دفعہ نہیں ہوا. اور اسپیشلی جو کرائم سٹوریز ہیں وہ میں کرتا ہوں، تو وہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے جو لیکن وہ خطرے کو میں نے کبھی اپنے اعصاب پہ سوار نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ نے اس فیلڈ میں رہنا ہے، صحافت کرنی ہے، تو یہ پھر خطرے آپ کو آتے رہیں گے. تو میں نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی، لیکن خطرے تو ہمیشہ کئی دفعہ رہے ہیں. نبیل صاحب، کبھی ایسی سچویشن آئی کہ آپ ایسے سرکمسٹانسز میں گھرے ہوں کہ ذہنی طور پہ یا جذباتی طور پہ آپ دباؤ کا شکار ہوں اور پھر بھی لکھنے پہ مجبور ہوں؟ جی ایسا ہوتا ہے. جو ایک بندہ جس نے ریگولر لکھنا ہے تو اپنی ایک پرسنل آپ کی لائف بھی ہوتی ہے، آپ کو اپنی کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی اور سچویشن میں پھنسا ہوتا ہے ایموشنلی بھی، لیکن ادھر سے کوئی ایسی ایونٹ ہو جاتا ہے، آپ نے وہ خبر بھی رپورٹ کرنی ہے تو وہ کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ بہت مشکل ہوتا ہے. کوشش تو یہی میری ہوتی ہے کہ جب میں لکھوں تو اس وقت بالکل ریلیکس ہوں تب لکھوں، لیکن جب اپنی ڈیلی رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے، کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے جس میں آپ نے لازمی سٹوری فائل کرنی ہے، تو وہ پھر کرنا پڑتا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ٹف ٹاسک کو بھی مینیج کریں اور اپنی رسپانسبلٹیز جو جاب سے ریلیٹڈ ہیں، لکھنے سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی مینیج کریں. جی بالکل، بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا، اس میں تھوڑا میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس یہ شیئر کرتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر میں لیٹا ہوتا ہوں، تھکا ہوا ہوتا ہوں، یا کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہوں، یا کوئی کام کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا، اور فوراً میرے پاس کوئی نیوز آ جاتی ہے، کوئی ایشو ایسا ہو جاتا ہے جو لازمی رپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ بڑی عجیب سی انرجی آ جاتی ہے آپ کے اندر، بڑا بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اب میں نے یہ لکھنا ہی ہے. کیونکہ وہ جو آپ کا جو پیشن ہوتا ہے نا، وہ جب آپ کا پروفیشن ہوتا ہے، وہ پھر کام کرنے کا مزہ آتا ہے. تو وہ وقتی طور پہ پھر وہ اپنی پریشانیاں بھول جاتی ہیں، تو بندہ اپنا کام کر لیتا ہے، اگر وہ اپنے کام سے بندہ کمیٹڈ ہو تو. کیونکہ وہی جو آپ کا کام ہے نا، وہ آپ کی تفریح بن جاتی ہے. ایسا یہ ہی بڑا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اگر ہم لوکل لیول پہ بات کریں تو لوکل لیول پہ پولیٹیشینس کا کیا رول ہے عوام کے مسائل حل کرنے کی حد تک، اور لوگ کس طرح کے پرابلمس فیس کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ اچھا، انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہے نا پولیٹیشین، ان کا جو اصل رول ہے نا، وہ ان سے چھین لیا گیا ہے. ایک طرف سے چھین لیا گیا، اور دوسری طرف سے اس رول کے بہت سے بڑے پولیٹیشین ہیں، وہ اپنا جو ان کا جو ڈیو رول ہے، اصل رول ہے، اس کے وہ قابل بھی نہیں ہے. مثلاً ہمارے جو ایم پیز ہوتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں، ان کا جو مین اور بیسک کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قانون سازی کرنا. لیکن آپ پارلیمنٹ میں جائیں دیکھیں، وہاں پہ جو آپ کی میجورٹی آپ کے جو ہے وہ ایم این اے یا سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو سینٹ میں بھی ایسے ہی ہو گئے، کام ہو گئے. تو وہ میجورٹی وہ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ عوام میں ہو کیا رہا ہے، کون سی کس ایشو پہ بات ہو رہی ہے، کون سا قانون پاس ہو رہا ہے، کون سی امینڈمنٹ ہو رہی ہے، ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا. ان پڑھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں ہمارے پاس الٹ کام یہ ہو گیا کہ ہم نے پولیٹیشینس کو ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو ہم نے وہ رول انہیں دے دیا گیا ہے کہ یہ کام روڈ بنوانا ہے تو وہ پولیٹیشین بنوائے گا، اگر کوئی گلی بنوانی ہے تو پولیٹیشین بنوائے گا، کوئی کالج اسکول بنانا ہے یا ہاسپٹل بنوانا ہے تو وہ پولیٹیشین کا کام ہے. یہ ان کو رول دے دیا گیا ہے.
اور یہ جب ہے کیونکہ یہ بیسک کام تو ہے نا کہ آپ کی اپنے جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں لوکل جو گورنمنٹ ہے ان کو آپ اسٹرینتھن کریں، ان کا کام ہے یہ. اور روڈ بنانا محکمہ روڈ کا کام ہے، نہ کہ کسی پولیٹیشین کا کام ہے. لیکن یہ آپ کیونکہ ہمارے ملک میں الٹ چل رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں ان کی طرف ہی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ یہی کام ہمیں یہی کام کروا کے دیں گے. تو یہاں پھر ہمارے چٹوال میں پولیٹیشینز ہیں، انہوں نے یہ رول جن کا رول بنتا نہیں تھا انہوں نے جب یہ رول کیا تو کافی لوگوں نے یہاں پہ اچھے کام کروائے ہیں. چٹوال میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کافی اچھے کام ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی دیکھیں تو راجا یاسر سرفراز صاحب نے یہاں پہ جو یونیورسٹی بنائی ہے وہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے. لیکن ساتھ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں چکوال میں کالج نہیں ہے. وہ راجا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ جو کالج ہے اس کو بھی انٹیک رکھتے، لیکن اب چکوال وہ واحد شہر ہے پورے پنجاب میں جس شہر کے اندر بوائز کالج نہیں ہے. لیکن یونیورسٹی ان کا بنانا، پھر انہوں نے سینٹر آف ایکسیلنس بنایا، وہ بہت بڑے کام ہے. لیکن ابھی جو ہے چکوال، ابھی ہمارے جو نئے ابھی جو کرنٹ ممبرز ہیں ان پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پورے چکوال میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو گریو چیلنج ہے جو وہ پرابلم جو فیس کرنا پڑ رہا ہے چکوال شہر کے لوگوں کو، وہ ہے پانی کا، پینے کے پانی کا. یہاں پہ جو واٹر سپلائی اسکیم ہے وہ کافی عرصے سے وہ کام جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس پہ وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. پھر آپ دیکھیں چکوال میں ہاسپٹل کا بہت بڑا ایشو ہے کہ چکوال کا یہ جو ہاسپٹل ہمارا ہے یہ TH2 تھا جس کو انہوں نے پھر DH2 لکھ دیا، حالانکہ اس کو اپریٹ نہیں کیا گیا DH2 لیول پہ. ایسے ہی ہے. یہ ہاسپٹل ہماری ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کر رہا. ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہمیں چاہیے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چاہیے، وہ میرے پاس ابھی اس کی کوئی امید نہیں ہے. پھر ہماری سڑکوں کے حالات بہت برے ہیں، وہ نہیں ہو سڑکیں پہ وہ کام نہیں ہو رہا. تو پرابلمس تو بہت زیادہ ہیں. پھر ہمارے جو ڈیمز یہاں بنے ہوئے ہیں، منی ڈیمز بہت زیادہ چکوال بنے ہوئے ہیں. تو ان میں سے ہارڈلی 2-3 ڈیم ایسے ہیں جو اپنا بیسک پرپز وہ پورا کر رہے ہیں. کیونکہ ڈیمز کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا چونکہ چکوال جو ہے وہ ایک بارانی ایریا ہے کہ زمین کو اریگیٹ کر سکیں، کسانوں کی فصلیں بہتر ہوں. تو وہ جو ہے ہمارا سب سے بڑا ڈیم ہے درابی ڈیم، جس نے میرے خیال میں 6,500 ایکڑ اراضی کو سیراب کرنا تھا. تو وہ ایسے نکارہ پڑا ہوا ہے. اس طرح لکھوال ڈیم میں نکارہ پڑا ہوا ہے، اور اس پہ اچھا خاصا پانی پریزرو ہو سکتا ہے. ویسے ہی ہے ڈیفینیٹلی. تو یہ جو ہے یہ چیزیں ہیں کرنے کے لیے. یہ ڈیم اپنی ہمارے پولیٹیشین ان کو ڈیم کو فنکشنل کر دیں تو یہاں بڑا ایک ایگریکلچرل ریولیوشن آ سکتا ہے، لوگوں کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. اچھا نبیل صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل AI کا دور ہے، تو ابھی آپ ایک صحافت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا AI ریپلیس کر دے گا ایک جرنلسٹ کو، یا ہیومن ججمنٹ باقی رہے گی؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ جو AI ہے نا وہ ریپلیس کر سکتا ہے. AI کا جو ہے وہ مین رول تو یہ ہوگا کہ وہ ہیلپ کر سکتا ہے آپ کو کنٹینٹ کریٹ کرنے میں، کنٹینٹ پروڈیوس کرنے میں وہ ہیلپ بہت کر سکتا ہے. لیکن آپ جتنی مرضی AI ہیلپ کرے، AI آپ کی تحریر میں وہ ایموشن نہیں ڈال سکتا. آپ کی تحریر میں لوگ جو ہے پڑھتے ہوئے مطلب اس کو اتنی اٹریکٹ نہیں ہو سکتے. اور AI سے لکھی ہوئی تحریر، ہمارے چکوال میں اب کئی لوگ ہیں وہ کالم لکھتے ہوتے ہیں جو 2-3 فقرے نہیں لکھ سکتے تھے. اب میں دیکھتا ہوں آج تو بڑے بڑے کالم لکھتے ہیں، تو وہ آپ کو جب آپ پہلی 2 لائنیں پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز AI کیونکہ سے وہ لکھی احساس ہوئی سے ہے. آ رہی ہوتی ہے اور اس پہ کوئی اس میں گراؤنڈ احساس نہیں ریالٹیز. ہوتا، اس میں جذبات نہیں ہوتے. احساس و جذبات سے وہ بالکل آ رہی ہوتی ہے اور بڑے خاص قسم کے اس میں وہ ورڈنگ ہوتی ہے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ AI جو ہے وہ ہیلپ فل تو کافی ہوگا لیکن ریپلیس نہیں کر سکتا. اور پھر جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے نا وہ AI نہیں کر سکتا. AI کسی ادارے میں جا کے وہ جو ڈاکیومنٹس نہیں لے سکتا، کوئی خفیہ چیزیں نہیں لے سکتا. نہ AI کئی فیلڈ میں جا کے کسی غریب کے گھر اس پہ کیا گزر رہی ہے، کسی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ اس کو دکھا سکتا ہے. وہ کنٹینٹ پروڈیوس کرنے میں آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے، لیکن وہ بالکل جو ہے سوچے کہ ریپلیس کر دے گا، یہ امپاسبل ہے میرے خیال. انسان کی اسٹرگل کو، انسان کی ایموشنس کو ریپلیس کرنا ممکن ہی نہیں ہے. نہیں ممکن، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. اچھا یہ بتائیے، آج کل ایک چیز ہم لوگ بہت عام دیکھ رہے ہیں، موسٹلی لوگوں نے ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مائک پکڑا ہوا ہے، رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور حالانکہ ان کا صحافت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں، بریکنگ نیوز کے نام پہ جو ہے وہ ہیڈ لائنز بھی دے رہے ہیں، نیوز بھی دے رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ صحافت تو ایک بہت ذمہ داری کا پروفیشن ہے. ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مائک پکڑ کے جرنلسٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی بھی نیوز بریک کر دیتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
اچھا دیکھیں آج کل چونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر بندہ صافی بنا ہوا ہے اور سٹیزن جرنلزم ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے، تو ہر بندے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول تو ہر بندے کو پلے کرنا چاہیے، اس کو دکھانا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی برا ہو رہا ہو، کوئی انجسٹس ہو رہا ہو، کچھ غلط ہو رہا ہے تو کچھ اچھا ہو رہا ہو دکھانا چاہیے. لیکن جو صحافت ہے نا وہ بہت ذمہ داری والا کام ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے یہ جو لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ہر بندے نے مائک پکڑے ہوئے تو ان کی فالوئنگ نہیں ہوتی. وہ لوگ جو آپ کے جو ریڈرز ہیں یا آپ دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. آپ ایک دو تو کام آپ کر لیں گے لیکن آپ جو ہے نا وہ اس میں کانسٹنٹ نہیں رہ سکیں گے، ریگولر آپ نہیں کر سکیں گے. تو اس میں ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس پہ نوٹس لیں. آپ تو کافی زیادہ وہ انہوں نے لیا ہوا ہے. پہلے تو کسی کا دل کرتا تھا بندہ ہی ویڈیو بنا لیتا تھا، کس کی وہ لوگوں کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے تھے. اور یہاں پہ ایک بہت برا ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ ایف آئی آرز بھی وہ فیس بک پہ لگا دیتے ہیں. بہت زیادہ ہائنس کرائمز ہوتے ہیں ان کی ایف آئی آرز لگا دیتے ہیں فیس بک پہ. حالانکہ ایف آئی آر وہ بیسک واسٹ انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو نہیں ہوتا، کوئی کنوکشن آرڈر نہیں ہوتا کہ اس میں بندہ جس نے پہ الزام لگا ہے وہ اس نے ایکچولی یہ کام کیا بھی ہے یا نہیں کیا. تو وہ بھی لوگ لگا دیتے ہیں. اسپیشلی جو کرائمز ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ویمن، جو سیکشول کرائمز ہوتے ہیں ان میں ان کے نام لکھ دیتے ہیں، ان کے والدین کے نام لکھ دیتے ہیں. ان کی ساری زندگی پھر وہ اسی ڈلیما میں گزرتی ہے ان بیچاریوں کی. تو یہ بڑا رسپانسبل والا کام ہے. کوئی صحیح صحافی ہو تو وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ نام کسی کے مینشن اکیوز کا نام مینشن نہیں کرے گا. تو اور اس کے ریزلٹس ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے دیکھے ہیں کہ اگر کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہے یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو لوگ ان کے گھروں میں جا رہے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور پبلکلی جب چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو لوگوں کے گھر بھی خراب ہو رہے ہیں. تو یہ چیز بہت ذمہ داری کا کام ہے اور اس طرح سے میرا خیال ہے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جو پرائیویسی ہوتی ہے اور ہر کسی کے اپنے گھر کا جو تقدس ہوتا ہے اس کو انہوں نے مقدم رکھنا چاہیے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ لوگ ہیں ان کو صحافت کا پتہ نہیں ہے، جو صحافت کے بیسک پرنسپل ہیں اس سے وہ آ رہی ہیں. تو اس طرح پھر وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کی اس طرح وہ بےزتی ہوتی ہے کہ اپنی پرائیویسی بریچ ہوتی ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ٹرینڈ ہے. یہاں پہ موسٹلی جو جرنلسٹ ہیں پریس کلب کے ممبرز ہوتے ہیں، آپ نے ممبرشپ کیوں نہیں لی؟ اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. تو میں جب یہاں پہ آیا تھا نا 2010 میں نے صحافت سٹارٹ کی تھی، تو یہاں پہ پریس کلب کے چیئرمین تھے خواجہ بابر سلیم صاحب، بڑے سینئر صحافی ہیں. تو انہوں نے خود مجھے میرے طرف ایک بندے کو بھیجا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا یہ فارم لیں، فل کریں گے پریس کلب کے ممبر بنے. اور میں پریس کلب کا انہوں نے خود مجھے ممبرشپ دی تھی، خود مجھے بلا کے دی. میں نے تو اپلائی نہیں کیا تھا، میں پریس کلب کا ممبر ہاں تھا. لیکن پھر میں نے دیکھا پریس کلب کے حالات دیکھے کہ وہاں پہ لوگ جس طرح ان کا کام کرنے کا سٹائل ہے تو وہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا. پھر یہاں پہ گروپنگ بہت زیادہ تھی، ان کے اپنی پرسنل ڈسپیوٹس ہیں صحافیوں کے. تو میں کسی بھی دھڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، کسی ڈسپیوٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا. تو میں نے پریس کلب سے ریزائن کر دیا تھا اسی وقت. حالانکہ اس کے بعد اگر میں اب ممبر بننا چاہوں تو میرا بابا صاحب کے ساتھ بہت اچھا احترام کا رشتہ ہے، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بندے کی جو پہچان ہے نا وہ بندے کا اپنا کام ہونا چاہیے. کوئی پریس کلب یا کوئی صحافتی تنظیم اس کے آپ ممبر ہوتے رہیں، بے شک ہوتے رہیں. تو اگر آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو اپنا جو کام ہے نا وہ آپ کے لیے وہ مقدم ہونا چاہیے. تو یہ اس باقی میرے لیے جتنے جہاں پہ لوکل صحافی ہیں سارے قابل احترام ہیں. تو میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں، کسی مطلب دھڑے کا حصہ آپ نہیں. اپنے پروفیشن کو ہی اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں اور آپ انڈیپینڈنٹ رہ کے اپنی جرنلزم کرنا چاہتے جی ہیں. بالکل، میں نے شروع سے یہی رکھا اور میں انڈیپینڈنٹ رہ کے ہی کر رہا ہوں. کسی کے ساتھ میری کوئی ایسوسیشن اس طرح نہیں ہے. نبیل صاحب، اگر ہم لوکل لیول پہ بات کریں تو یہاں بہت بڑے بڑے پولیٹیشینس نے اپنی سروسز دی ہیں. تو اگر آپ سے ویو لیا جائے کہ آپ کے پسندیدہ پولیٹیشینس میں کون کون شمار ہوتا ہے تو آپ کن کا نام لینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا ڈیفیکلٹ کویسچن ہے کہ میں کسی کا نام لوں. لیکن میں چکوال کے پولیٹیشینس کے بارے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ چکوال کے جو پولیٹیشینس ہیں نا وہ کریکٹر وائز بہت اچھے ہیں، بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، کرپٹ لوگ نہیں ہیں جس طرح باقی پولیٹیشینس ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہیں. اور میں نے نہیں دیکھا کہ چکوال کے کسی پولیٹیشین پہ کوئی بہت بڑا کرپشن کا الزام لگا ہو یا کسی نے اس قسم کی گھٹیا حرکت کی ہو. جہاں پہ بڑے عزت دار لوگ ہیں جو بڑے پولیٹیشینس ہیں، اور جہاں پہ جہاں تک بات ہے کہ یہاں پہ کس نے زیادہ کروایا، تو یہ میں جب ہم سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سردار عباس صاحب کے دور میں بہت زیادہ کام ہوا ہے. جب وہ ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں تو رورل ایریاز میں ڈیولپمنٹ کافی زیادہ ہوئی ہیں ان کے دور میں.
پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں راجہ یاسر فراز صاحب جب رہے ہیں انہوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں، یہ سینٹر آف ایکسیلنس بنا کے اور یونیورسٹی آف چکوال بنا کے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور اب انہوں نے پالیٹکس چھوڑ دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چکوال کے لیے ایک بڑی ٹریجڈی ہے کہ اتنا پڑھا لکھا بندہ وہ پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ صحافت کے علاوہ آپ کی اور کیا ہابیز ہیں؟ دیکھیں، صحافت کے علاوہ میں صحافت کرتا ہوں، پڑھتا بہت ہوں، کتابیں مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ پھر میں گاؤں میں رہتا ہوں اور میری اپنا شوق ہے زمینداری کا، اور میں نے گھر میں 2-3 گائے رکھی ہوئی ہیں، پہلے زیادہ تھیں اب کم کر دی ہیں، خود ہی میں کام کرتا ہوں، ان کا دودھ بھی خود ہی نکالتا ہوں، کوشش کرتا ہوں چارہ بھی خود ہی لے کے آؤں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ انسان جو ہے نا اس کو اپنی جو اسینس ہے اس کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب مسکنسیپشن ہے کہ بندہ 4 جماعتیں پڑھ لے اور وہ اپنا زمینداری کا کام نہ کرے۔ حالانکہ آپ ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ایسے ہی اور ہے، وہ پھر یہ کام اچھا کرتے ہیں۔ اور اپنا کام خود کرنے میں تو خود کر عصمت کوئی ہے۔ حرج نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بندے کو اپنا آپ جو ہے نا اس سے جوڑ کے رہنا چاہیے، ایسے اور ہی ہے، جو بندہ کسان ہے نا، کسان بہت بڑا بڑا بندہ ہوتا ہے، بہت بڑا اس کا ایسے ہی ہے۔ پروفیشن جو ہے بہت متبرک ہوتا ہے، کیونکہ کسان جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے۔ جو بندہ پروڈیوس کرو کسان وہ چیز پروڈیوس کر رہا ہے جو ہر چیز، پھر جتنی اسپیشیز ہیں ساری اس کے ساتھ لنک ہیں، ایسے ہر ہی ہے، کوئی اسے کھاتا ہے جب وہ کسان پیدا کرتا ہے تو اور محنت میں یہ عظمت ہے، محنت اور میں جو عظمت ہے۔ لوگ اتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ قابل عزت ایسا ہی ہوتے ایسا ہیں۔ ہی بالکل۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی اسینس کے ساتھ بندے کو جڑ کے رہنا چاہیے۔ تو آپ کو ٹریولنگ کا بھی شوق ہے؟ جی بہت زیادہ، لیکن میں چکوال بہت زیادہ گھومتا ہوں، ہمارا چکوال اتنا زیادہ خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، لیکن میرے ساتھ دونوں کام ہو جاتے ہیں، ایک تو ہماری گردی بھی ہو جاتی ہے، ساتھ میں اپنی صحافت کا بھی کام کر لیتا ہوں، کہاں جانا ہے کسی ایشو پہ لکھنا ہے تو دونوں کام ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں، مطلب ایک تیر سے 2 شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ٹریول کا بہت شوق ہے، اسپیشلی جو ہے نا ہمارا جو سالٹ رینج ہے، تو اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ سالٹ رینج از این اوپن بک آف جیولوجی۔ تو ایگزیکٹلی، یہاں تو آپ بندہ جائے، جیسے پہاڑ پہ بندہ بیٹھ جائے تو بندہ دل کرتا ہے بندہ گھومتے رہے، یہاں بہت تو پیارا ایریا ہے۔ چکوال کا تو لینڈسکیپ ہی ایسا ہے کہ انسان مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں چکوال میں آپ کو ہر قسم کا لینڈسکیپ ملتا ایسا ہے۔ ہی ہے، اب کئی ہمارے ایریاز ایسے ہیں جو بالکل پلین ہیں، کئی ایسے ہیں جہاں بالکل وہ پہاڑ ہیں، کئی ایسے ہیں جہاں بالکل جنگل ہیں۔ چکوال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایسا ضلع ہے کہ جس میں آپ کو ہر قسم کا لینڈسکیپ ملتا ہے، ایسے یہاں ہی پہ پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، آپ کو پلین ایریا ملے گا، یہاں پہ آپ کو ندی نالے ملیں گے، ڈیزرٹ ملیں گے، اور ہر قسم کا لینڈسکیپ ہے، اور ہر قسم کے یہاں پہ درخت پائے جاتے ہیں، جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں، تو وائلڈ لائف ہماری اتنی زیادہ ڈائیورس ہے یہاں پہ، تو یہ بہت بڑا چکوال ایک عجوبہ ہے میں سمجھتا ہوں۔ ایسے ہی ہے۔ آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ نے اپنے پروفیشن کو ایز اے پیشن لیا، تو آپ باقی صحافیوں میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایک آپ میں کیا لگن ہے، کیا شوق ہے، کیا آپ کی خواہش ہے کہ ایک جرنلسٹ کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس کام کے لیے وہ قابل ہو، اور جس کام کے کرنے کے لیے اس میں لگن ہو۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ پھر آپ اس کام کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس پروفیشن کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے، اگر آپ میں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہر بندہ، کوئی بھی کسی پروفیشن کو، صحافت کو یا کسی اور پروفیشن کا، اگر اس میں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے، لگن نہیں ہے، وہ پھر اس پروفیشن پہ بوجھ، اور اس کے لیے پھر ایک بدنما داغ بھی بن جائے گا۔ تو لوگوں کو یہی چاہیے کہ وہ اسی پروفیشن میں جائیں جس کے لیے وہ قابل ہیں اور جو کام وہ کر سکتے ہیں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جو صحافی ہیں وہ اپنا کام ٹھیک کریں، جو صحافت کے بیسک پرنسپلز ہیں ان کے مطابق کام کریں۔ انفارچونیٹلی اب یہ ہے ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ سر، ابھی تک آپ کے کیریئر میں کوئی ایسی سٹوری یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ کبھی فراموش نہ کر سکے ہو، وہ آپ اگر ہم سے شیئر کریں تو؟ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک تو آپ کو بتاؤں کہ 2 سٹوریز میری ایسی تھیں جس پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا۔ ایک تھی وہ کٹاس راج پہ میں نے لکھا تھا کہ کٹاس راج کا جو پونڈ ہے وہ خشک ہو گیا تھا، اور یہاں پہ جو سیمنٹ فیکٹری لگی تھی اس وجہ سے ویسے ہی پاکستان کے پانی کے کرائسس کا سامنا، اور وہاں اس ایریا میں جو سیمنٹ فیکٹریز لگیں تو وہاں پہ جو واٹر لیول تھا وہ بہت زیادہ وہ ڈیکریز ہو گیا، اور وہ تالاب جس کی گہرائی کبھی وہ پیمائش لوگ اب نہیں کر سکتے تھے، ایسے ہی ہے، وہ تالاب بھی خشک ہو گیا۔ وہ سٹوری میں نے ڈان کی تو وہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لے لیا، صاحب تھے وہ، سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا، اور پھر اس فیکٹری کو انہوں نے 3 سے 4 ارب روپے کو انہوں نے فائن کیا۔ تو یہ بہت بڑی سٹوری تھی میرے لیے کہ آپ کی سٹوری پہ آپ چکوال جیسے چھوٹے سے ڈسٹرکٹ میں رہ کے سٹوری کریں اور آپ ملک کا جو چیف جسٹس ہے وہ اس کا نوٹس لے لے۔ پھر ابھی ریسنٹلی 2-3 سال پہلے مجھے پتہ چلا کہ ہمارے، کیونکہ آپ کا یہ پروفیشن ہے، ہمارے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب تھے
وہ یہاں آئے تلنگانہ میں، تو تلنگانہ سے واپسی پہ وہ رکے ہمارا جو ریسٹ ہاؤس ہے کلر کار میں، وہاں پہ رکے. تو شام کا منظر وہاں پہ اور زیادہ سپانا ہوتا ہے، وہ ویسے بھی ایریا پیارا ہے. آپ کلر کار کے ریسٹ ہاؤس پہ آپ ہوں اور شام ہو تو وہ آپ کو پھر منظر اور زیادہ پیارا لگتا ہے. تو ان کے ذہن میں خیال آ گیا کہ یہاں پہ تو ہمارا ریسٹ ہاؤس ہونا چاہیے جو ہے جوڈیشری کا. انہوں نے آرڈر کر دیا کہ یہاں پہ آپ جوڈیشل کمپلیکس بنائیں جناب. وہ آرڈر ہو گیا جناب. یہاں پہ ہمارے جو لوکل تھے اس وقت ڈپٹی کمشنر جو بھی یہاں پہ تھیں، تو انہیں صاحب نے بھی آمین کی کہ بنا دیتے ہیں. وہ فنڈ بھی ہائی کورٹ سے آ گئے، اس کا انہوں نے کام شروع کر دیا. اور وہاں پہ انہیں یہ نہیں پتہ چلا، حالانکہ وہاں لکھا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور پنجاب کا جو چیف جسٹس ہے اس کو یہ نہیں پتہ چلا، اور نہ کسی نے یہاں پہ کسی نے نہیں بتایا کہ حضور یہاں آپ جوڈیشل کمپلیکس بنانے کا آرڈر دے رہے ہیں، یہ باغ صفا ہے، اور یہ انڈیا کا سب سے پہلا باغ ہے، فرسٹ مغل گارڈن ہے جو بابر بادشاہ نے آج سے 500 سال پہلے یہاں لیے لگایا تھا. ایسے ہی مطلب بابر بادشاہ یہاں آیا 500 سال پہلے، اس نے ایریا کو دیکھا، اس کو اتنا پسند آیا، اس نے یہاں پہ باغ لگایا. اور ہمارے قاضی صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا، ان کو ایریا پسند آیا، انہوں نے کہا یہاں جوڈیشل کمپلیکس بنا دیں، باغ کو کھیڑ دیں. انہوں نے کافی وہاں پہ درخت کیا، انہوں نے اپروچ کیے. تو اس وقت میں نے سٹوری کی اور ڈان میں سٹوری چھپی. تو دوسرے دن جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے قاضی فریضہ صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا. ایسے ہی ہے. تو وہ ہوا. اور اس کے بعد اور کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں. مطلب میں نے ایک بچی، اس نے میٹرک میں غریب بچی تھی، اس نے میٹرک میں بہت اچھے مارکس لیے تھے، اس سے میں نے لکھا، تو اس کو انہوں نے سی ایم صاحب نے اس کو 10 لاکھ روپیہ دیا. پھر ایک اور بچی کے بارے میں لکھا تھا، اس کو انہوں نے سی ایم نے گھر بھی دیا، اور اس نے اس کی کوالیفکیشن کے ایجوکیشن کے بھی انہوں نے ایکسپینسز اٹھائے. تو ایسی بہت سی سٹوریز ہیں اور آتی رہی ہیں جس پہ انہوں نے نوٹس لیا. نبیل صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ نے ایک سٹوری لکھنی ہوتی ہے تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کو گراس روٹ سے آپ دیکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ ٹریولنگ بھی کرتے ہیں اور بے شمار لوگوں سے آپ ملتے بھی ہیں، ان لوگوں کے انٹرویوز بھی لیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، وہ شیئر کیجئے. کوئی ایسا انٹرویو، کسی ایسے بندے سے ملاقات جو آپ کو یادگار رہ گئی ہو یا آپ کو ہلا کے رکھ دیا ہو کسی نے. اچھا، ایک یہ نا کہ یہاں پہ ہم جو انٹرویوز دیکھتے ہیں میڈیا میں، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی صحافی جو کسی بڑے بندے کا انٹرویو کر رہا ہے، کسی پولیٹیشین کا کر رہا ہے، کسی بڑے بزنس مین کا انٹرویو کر رہا ہے، یا کسی بڑے انٹلیکچوئل بندے کا انٹرویو کر رہے. کیونکہ یہاں پہ جرنلزم کرتا ہوں، لوکل جرنلزم کرتا ہوں، تو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی سٹوری پہ کام کرنا ہے، اس سٹوری سے ریلیٹڈ جتنے بندے ہیں ان سے ملنا پڑتا ہے. اس میں وہ آپ کے سرکاری افسر بھی آ جاتے ہیں، عام لوگ بھی آ جاتے ہیں، ان سے ملنا پڑتا ہے. زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو فیچرز لکھوں تو وہ کسی ایسے بندے پہ لکھوں بالکل عام بندے ہیں، اور اسپیشلی جو بوڑھے بندے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بڑی کہانیاں ہوتی ہیں. وہ ایسی ایسی آپ کو کہانیاں سناتے ہیں کہ مزہ آتا ہے. اور میں نے آج تک جتنے بندوں سے ملا ہوں وہ ان لوگوں سے ملا ہوں جو عام بندے تھے اور جو ان کی عمر پہلے 100 سال کی لگ بڑھ تھی، ان سے ملا ہوں. اور اسپیشلی انہوں نے مجھے جو کہانیاں سنائی ہیں پارٹیشن سے ریلیٹڈ یہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پارٹیشن سے پہلے یہاں پہ چکوال میں کافی ہندو اور سکھ رہے ہیں، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے چکوال کی ڈیولپمنٹ میں. تو پھر پارٹیشن کے بعد وہ کیسے یہاں سے گئے، تو وہ بڑی دردناک سٹوریز ہیں. اور اس طرح میں نے سٹوری کی تھی والی گاؤں پہ. والی گاؤں اب یہ تھا، تھنگڑ ویلی ہماری جو ہے آڑا بشارت والی سائڈ، اس پہ گاؤں ہے والی بالا اور والی زیر. والی وہ گاؤں تھا کہ جسے پارٹیشن سے پہلے جو اس سے والی اسٹیٹ کہا جاتا تھا، اور جو والی اسٹیٹ، یہ والی گاؤں والی اسٹیٹ کا کیپیٹل تھا. یہاں کے جو سکھ تھے بہت زیادہ امیر تھے. اور جب یہ پارٹیشن ہوئی اس وقت یہ جو لوگ تھے، والی کے جو سردار تھے، وہ شملہ گئے ہوئے تھے چھٹیاں منانے، گرمیوں کی چھٹیاں منانے. انہیں نہیں پتہ تھا کہ ہم واپس اپنے گاؤں میں نہیں آ سکیں گے. تو وہاں پہ میں نے ایک سٹوری کی تھی. میں ریشم بھی ایک خاتون تھیں، 107 سال اس وقت ان کی عمر تھی. انہوں نے وہ جب والی کو آگ لگائی گئی وہاں پہ، ہندو مردوں عورتوں بچوں کو زندہ جلایا گیا، تو انہوں نے سارا ایونٹ، وہ سارا انسیڈنٹ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو وہ انہوں نے مجھے جب سنایا تو وہ میرے لیے بڑا پینفل تھا. پھر ایسے ہی اور بھی کئی لوگوں سے ایسا ملا ہوں میں. مطلب پیچھے ملا ہوں میں ادھر دیدوال گاؤں میں ایک بابا جی سے ملا ہوں. تو ان سے ساتھ جو میری نشست ہوئی ہے وہ بہت یادگار رہی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ میں بابا بالکل ایک ٹپیکل جو دیہاتی بابے ہوتے ہیں، ایسا بابا تھا وہ. زندگی میں انہوں نے جوتے بنائے، بٹیرے پکڑے. اور جب میں ان سے میرے ساتھ میرے دوست علی خان تھا، ہم ان سے جب بات کر رہے تھے تو بابا جی نے باتوں میں یہ کہا کہ بچہ میں ساری زندگی کھبے پاسے ٹو رہا ہوں، کہ میں نے ساری زندگی جو ہے وہ لیفٹ والی جو سائڈ رکھی ہے. تو میرے ذہن میں فوراً ہے وہ ایک امریکہ کا بہت بڑا پوئٹ ہے، اس کی نظم کی وہ لائنز یاد آ رہی کہ آئی ٹک دا روڈ لیس ٹریول بائی اینڈ دیٹ آل ہیز میڈ دا ڈفرنس.
تو میرے نے دیکھا کہ وہ ایک بندے وہ اتنا بڑا شہر وہ ایک بات کر رہا ہے، ایک طرح اس گاؤں میں بیٹھے ہوا بابا وہی بات کر رہا ہے، تو کتنی بڑی بابا جی نے بات کی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ روایت سے ہٹ کے چلے تو وہ بندہ وہ سوسائٹی میں ڈفرینس کریٹ کر لیتا ہے. تو آپ نے اپنی صحافت میں لوگوں کے ایکسپیرینسز کو جیا ہے. جی ایسے ہی ہے. لوگوں کے یہ جو لوگ ہیں نا ہمارے ایجڈ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ سٹوریز ہوتی ہیں. مطلب پوری ایک صدی ہوتی ہے. ایک 100 سال کے بندے سے آپ ملیں گے 100 سال کے لائف، بٹ وہ پوری صدی ہے، وہ اس کی بہت کہانیاں ہوتی ہیں. تو آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت مجھے فیسینیٹ کرتا ہے ایسے لوگوں سے ملنا جو چٹوال کے بزرگ ہیں، ان سے ملنا. اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز بھی بنتی ہیں ان سے. نبیل صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. پیامی سحر ان لوگوں کو سامنے لے کر آتا ہے جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور جو خاموشی سے پازیٹیولی معاشرے میں بدلاؤ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری اس کاوش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پیامی سحر کے بارے میں آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ دیکھ جی، سب سے پہلے تو میرے لیے یہ بڑا خوش آئند ہے اور بہت میں حیران ہوا کہ چٹوال میں ایک ایسا پلیٹ فارم آپ لوگوں نے بنایا ہے اور اس کو جو ہے وہ خواتین رن کر رہی ہیں. یہ میرے لیے بڑا انکریجنگ ہے کہ میں دیکھوں گا اب چٹوال ہمارا کافی بدل رہا ہے. اب سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکیاں ہماری جو وہ بائکس چلا رہی ہیں، ڈرائیونگ کر رہی ہیں. حالانکہ یہ چیزیں چٹوال میں 5-6 سال پہلے بالکل یہ مشکل تھیں. لوگ بڑی گور کے دیکھتے تھے. لیکن ہماری سوسائٹی بہت زیادہ چینج ہو رہی ہے اور یہ جو آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے، کیونکہ بہت ضرورت تھی اس کی. اور اسپیشلی جو خواتین اس کو رن کر رہی ہیں یہ بڑا امپریسو ہے میرے لیے. تو اللہ کرے کہ آپ کا یہ سفر ہے آپ کامیاب رہے، اسی طرح آپ لوگ کمیٹیڈ رہیں. یہاں میں آپ کو کہنا چاہوں گا اپنے پروفیسر لیاقت صاحب جو آپ کے بھی استاد رہیں، تو وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ آلویز ہیو یور اون وے. یہ ان کی بڑی بات تھی. اور پھر ان کی ایک غزل ہے، اس کے ایک شعر ہے، پنجابی غزل ہے، انہوں نے اپنی دنی بولی میں لکھی. اس کے ایک شعر ہے کہ راہ قرا نہ تکنی صوفی اپنا ٹورا جاری رکھیں، کہ رستہ سیدھ ہو یا برا ہوا تم نے صوفی نہیں دیکھنا، اپنا سفر جاری رکھنا. آپ لوگ اپنا سفر جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے. نبیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے تجربات ہم سے شیئر کیے، اور آج آپ نے اپنے دل کی باتیں ہم سے شیئر کی اور اپنی ایفرٹس اور اپنی جو زندگی میں آپ نے جس لگن کے ساتھ آپ آگے بڑھے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کیا، جو کہ یقیناً بہت سے ایسے لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان میں حوصلہ یا امید نہیں ہوتی. تو ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ویلکم. جی تو ناظرین، آج کی گفتگو یہیں پہ ختم ہوتی ہے، لیکن جو سوالات ہم نے اٹھائے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. صحافت کا اصل مقصد سچ کو سامنے لانا ہے. آج ہم نے ریٹنگ کی، ویوز کی اور ٹرینڈ کے ٹکراؤ کی بات کی ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ہم واقعی خبر بنا رہے ہیں یا ہم خبر کو بیچ رہے ہیں. آج کی گفتگو سے ہم نے ناظرین یہ سیکھا ہے کہ اگر انسان خلوص نیت سے اپنے مقصد کی طرف گامزن ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. نبیل صاحب کی گفتگو سے اور ان کے سفر سے آپ لوگوں نے یہ جانا کہ ان کا ایک خواب تھا کہ وہ ڈان میں لکھیں، اور کیسے وہ آج ڈان کے مستقل ممبر ہیں اور ڈان میں ان کی پبلیکیشنز کیسے جاری ہوتی ہیں. تو ناظرین، کبھی بھی اپنے خوابوں سے کوئٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے خوابوں کے پیچھے صرف بھاگنا نہیں چاہیے، ان کو مکمل کرنے کے لیے جستجو کرنے کے لیے ہمت سے کام لینا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. ہم پھر آئیں گے ایک نئے سوال کے ساتھ. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ ہمارے مہمان سے آپ نے کیا سیکھا اور ان کی کون سی بات آپ کو پسند آئی. اپنی میزبان الماس بابر ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور اسپیشلی اپنے حق کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.